نبیوں سے وعدہ لیا، توجہ فرمائیے، کہ میرے اس نبی کی مدد کرنا ہے، اور جس نے مدد نہ کی وہ فاسق بن جائے گا۔ نبی مدد نہیں کرتے فاسق بن جائیں۔ مدد کریں کس کی؟ مصطفیٰ سامنے ہے نہیں، نہ خیبر میں کوئی نبی، نہ خندق میں کوئی نبی، نہ احد میں کوئی نبی، نہ بدر میں کوئی نبی، کسی جنگ میں کوئی نبی آیا نہیں، نصرت مصطفیٰ کے لیے کوئی نبی آیا نہیں۔ مدد نہ کریں فاسق بن جائیں، جس کی مدد کرنا ہے وہ ہے نہیں۔ مسئلہ مشکل ہے نا؟ ہاں آئیے ذرا مسلمانوں سے پوچھئے، ہاں بس میں حسبنا سے پوچھئے، ذرا بس میں حسبنا سے پوچھئے، ہاں ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا حل۔ تم جو کہتے ہو قرآن کافی ہے، ذرا مسئلے کا حل تو بتاؤ۔ علی کی ولا کے بغیر کوئی ہے حل؟ کوئی ہے حل؟ مدد نہیں کرتے فاسق بن جائیں، مدد کریں تو کس کی؟ ہے ہی نہیں وہ جس کی مدد کریں۔ آئیے ذرا اس کا حل دیکھیے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب معاہدہ ہوتا ہے نا ممالک کا، جنگی معاہدہ ہوتا ہے نا، کہ ایک ملک کہتا ہے دوسرے ملک سے کہ میں مدد کروں گا تمہاری جنگ میں مدد کروں گا، تو کبھی عوام نہیں جاتی معاہدے کے لیے، سربراہ جاتا ہے۔ عوام نہیں جاتی معاہدے کے لیے، سارا اختیار جس کو ہوتا ہے؟ سربراہ کو ہوتا ہے۔ سربراہ جاتا ہے معاہدے کے لیے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی کیا ہیں؟ مومن رسول۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی مومن رسول۔ ان نبیوں میں کوئی امیر المومنین نہیں، ان نبیوں میں کوئی بھی امیر المومنین نہیں ہے۔ گویا کشور ایمان کا سربراہ ہے علی ابن ابی طالب، کشور ایمان کا سربراہ ہے علی ابن ابی طالب، اور علی کی رعیت میں آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، اور نبی فرماتے ہیں من نرادا ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في هیبته والى عیسیٰ في زہده والى ایوب في صبره والى یوسف في حسنه۔ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت اور عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب، وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتا جائے۔ آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، تمام سارے کمال وجہ علی میں نظر آئیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمال کو جمع کر دیا جائے اور یہ سارے کمال ایک وجود میں دیکھنا ہو تو علی نظر آئیں۔ تمام انبیاء کے کمال کو جمع کر کے ایک وجود میں دیکھنا چاہو تو علی ہو جائیں، اور علی کی صفات کو الگ کر دو تو کہیں آدم نظر آئیں، کہیں نوح نظر آئیں، کہیں ابراہیم نظر آئیں۔ لہذا اب جب میدان جنگ میں یہی ہاتھ اٹھتا ہے تو اسی ہاتھ میں آدم کا علم بھی، نوح کا علم بھی، ابراہیم کی خلت بھی، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر۔ لہذا جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے اور ضرب چلتی ہے تو آواز رسالت آتی ہے، ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی نماز کی عظمت نہیں بتا رہا، علی کی روزہ کی عظمت نہیں بتا رہا، علی کی زکات کی عظمت نہیں بتا رہا،
علی کے خمس کی نہیں، علی کے حج کی نہیں، علی کے سارے جہاد کی نہیں، علی کے ایک جہاد کی، ایک قسم کی، ایک ضربت کی، ایک حرکت ایک طرف اور عبادت ثقلین ایک طرف، تب بھی یہ حرکت جو ہے نا علی کی ضربت کی بڑھتی ہوئی نظر آئے، یہ ایک حرکت بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نبی نے یہ جملہ ایسے ہی کہا ہے جیسے توحید نے کہا ہے لیلۃ القدر کے بارے، خیرم من الف شہر، جیسے لیلۃ القدر کے بارے ہے نا کہ خیرم من الف شہر، بیان نہیں کی گئی مقدار، کہا 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف برابر نہیں، پھر بھی یہ بہتر ہے، یہ ایک رات کی عبادت بہتر ہے، یہ ایک رات کی عبادت یہاں بھی ضربت علی برابر نہیں بہتر ہے۔ بہتر کیوں؟ دنیا بہتر کیوں ہے؟ اس شب میں ہوتا کیا ہے لیلۃ القدر میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں مخلوق روح آتی ہے، آتی کیوں ہے؟ من کل امر، ہر امر لے کر۔ دنیا تو کہتی ہے کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا اولی الامر ہے، جو بھی تخت پہ بیٹھ جائے وہ اولی الامر ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ ہر امر لایا جاتا ہے، اس رات کو ہر امر، تو اب امر جو لاتا ہے اللہ کس کے پاس لاتا ہے؟ آیا لیلۃ القدر صرف زمانہ رسالت میں تھی یا بعد میں آئے؟ آیا زمانہ رسالت کے بعد بھی لیلۃ القدر کا وجود ہے؟ یہ ختم ہو گیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر اعمال چھوڑ دیں، پھر شبینیں چھوڑ دیں، پھر لیلۃ القدر منانا چھوڑ دیں۔ جب لیلۃ القدر ہر سال آتی رہتی ہے، جب تک کہ ماہ سیام آتا رہے گا لیلۃ القدر بھی آتی رہے گی، اور جب تک لیلۃ القدر آتی رہے گی امر الہی بھی آتا رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امر آتا کہاں ہے؟ پہاڑوں پہ؟ وہ امر آتا زمین پر ہے نا، زمین پہ آتا ہے، کوئی وصول بھی کرتا ہے، جنات وصول کرتے اسے، انسان وصول کرتے، انسان کی تو حقیقت عرض کی ہے نا کہ وہ آیا فرشتہ اور یہ گیا، فرشتہ آیا اور یہ گیا، اور وہ فرشتہ جا کے کہہ سکتا ہے نا کہ مالک ایسے کے پاس مجھے بھیجا کہ جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، میرے جانے سے پہلے وہ رخصت ہو گیا، ادھر گیا اور وہ گیا، ادھر میں گیا اور ادھر وہ گیا۔ تو ایسی ہستی کا تا قیام قیامت ہونا ضروری ہے کہ جو فرشتوں سے امر الہی وصول کر سکے۔ برائے کشنودی امام زمان سلام، ایسے وجود کا تا قیام قیامت ہونا ضروری کہ جو امر الہی کو وصول کر سکے، اور جس کے پاس امر آئے گا وہی صاحب الامر ہوگا، جہاں امر آئے گا وہی صاحب الامر ہوگا۔ اور جب امر آتا ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ من کل امر سلام سلام یا حتی مطلع الفجر، جب تک امر الہی کا صاحب الامر کے ہاں نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں سے سلام کی بارش ہوتی رہتی۔ لہذا اس مفہوم سے مطلب یہ نکلا کہ جو امر جس کے پاس آئے وہ صاحب الامر ہوتا ہے، اور جو صاحب الامر ہوتا ہے نا وہ صاحب الامر اصطلاح قرآن میں وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ سلام
اللہ ہوتا ہے. اصطلاح قرآن میں وہ رضی اللہ نہیں ہے، وہ سلام اللہ ہے. سلام حتی مطلع الفجر. تو عرض کیا میں نے کہ یہ ہے اس اقرار کی شان، اور دوسرا اس کا شان نزول کہ یہی آیت بالکل مقام رجعت پر دلالت کرتی. آیت یہی آیہ میثاق جو زمانہ رجعت پر دلالت کرتی ہے. آدم نے وصیت کی نوح کو اور نوح نے وصیت کی ابراہیم کو کہ بھائی ہم وعدہ کر چکے ہیں نصرت مصطفیٰ کا. آدم نوح سے کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ نہیں آئے، مدد نہیں کر سکا. نوح کی وصیت ابراہیم تک پہنچی اور ابراہیم کی وصیت موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ کی وصیت عیسیٰ تک پہنچی. اور اب عیسیٰ کہتے ہیں معبود مصطفیٰ آئے نہیں، میں مدد کس کی کروں؟ مدد نہیں کرتا. اصطلاح قرآن میں مدد نہ کروں فاسق. مدد کروں کس کی؟ جس کی مدد کرنا ہے وہ ہے نہیں. آواز توحید آتی ہے. تم تو اپنے وعدے پہ پکے ہو نا، آمادہ ہو مدد کے لیے. مدد کے لیے تم آمادہ ہو. یہ قرار واپس نہیں جائے گا، عمر بڑھ جائے گی. یہ قرار واپس نہیں جائے گا، عمر بڑھ جائے گی اور اقرار واپس نہیں جائے گا. تم آ جاؤ میرے پاس آسمان چہارم پر، نمائندہ نبی بن کے، نمائندہ انبیاء بن کے آسمان چہارم پہ بیٹھ جاؤ. اب تک تیرا لقب تھا روح اللہ اور اب سے تیرا لقب بن گیا ہے منتظر قائم آل محمد. منتظر قائم آل محمد بن کے بیٹھ جاؤ. ادھر پیغمبر آئے اجازت ہے نہیں عیسیٰ، علی آئے اجازت ہے نہیں عیسیٰ. ایک ایک امام آ رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی. کہا اس لیے کہ تم ہو نمائندے، تم ہو نمائندے. اب مصطفیٰ کے نمائندوں کا سلسلہ چلے گا، تم ہو نبیوں کے نمائندے، اور اب سلسلہ چلے گا سرور انبیاء کے نمائندوں کا. جب اس کا آخری نمائندہ آئے گا نا تو تم آخری نبیوں کے نمائندے. تم ادھر کے میرے سید الانبیاء کے نمائندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا. تو ہوگا بیعت کرنے والوں میں، بیعت کرنے والوں میں. یاد رکھو یہ شخصیت ہے میرے امام زمانہ کی کہ جس کی بیعت کرنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ آئے گا. یہ عظمت ہے بطول کے اس بیٹے کی اور ائمہ کے اس نمائندے کی. دیکھنا یہ ہے کہ کبھی یاد بھی کیا اپنے امام زمانہ کو. کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے اس گوہر نایاب سے. کبھی یاد بھی کیا. ہزاروں سال ہو گئے جس کو پردہ غیبت میں ہم نے صرف یہی جملہ یاد کیا ہے اجل اللہ ظہورا. کبھی گریہ بھی کیا، کبھی یاد بھی کیا، کبھی روئے بھی صحیح، کبھی یاد بھی کیا. کیا یوسف فاطمہ کب آؤ گے؟ اے یوسف فاطمہ دنیا جہالت میں گھری ہوئی، دنیا گمراہی میں گھری ہوئی، دنیا عبادات سے دور ہے، دنیا اخلاق اسلامی سے دور ہے، دنیا کردار اسلامی سے دور ہے، دنیا معاشرہ اسلامی کو بھول چکی ہے، دنیا تعلیمات اسلام کو بھول چکی ہے، دنیا قرآن کو بھول چکی ہے، دنیا پیغام رسالت کو بھول چکی ہے. ہر مکتب کا کوئی نہ کوئی سربراہ موجود ہے. آپ کب آئیں گے ہے فرزند بطول؟ مشکلیں حل یوں نہیں ہوتی. رات کی تاریکی میں اٹھ کے امام زمانہ کو پکار، امام زمانہ کے فراق میں یوں رو جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے فرزند کی محبت میں روتی. اس کا پتہ چلے کہ کتنی محبت ہے.
جس کی برکت سے ساری کائنات رزق کھا رہی ہے، جس کی برکت سے انسانیت مشق نہیں ہو رہی، جس کی برکت سے سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ لولا الحجہ لسوقت الارض باہلہا، اگر امام زمانہ کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت جل جائے۔ کتنی برکت ہے اس وجود کی، جس وجود کی برکت سے تم جلنے سے بچ گئے، غرق ہونے سے بچ گئے، ڈوبنے سے بچ گئے، مسخ ہونے سے بچ گئے، جس کی برکات کی وجہ سے نزول رحمت ہے۔ کبھی اس امام کو یاد کیا؟ کبھی اس امام کے فراق میں بھی تم روئے؟ حق ہے امام زمانہ کا شیعان علی کی گردن پر اسی بنا پہ کہا ہے کہ من موت ولم یعرف امام زمانے ہی موت میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اس حال میں مر جائے اسے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ کیا معرفت کا صرف یہی مفہوم ہے کہ ہم نام یاد کر لیں 12ویں امام کا؟ جو معرفت نہیں، معرفت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے وجود کو پہچانیں، ان کے وجود کی برکات کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں ان سے مل کیا رہا ہے فیض۔ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ بھلا پردہ غیبت میں بھی رہ کے فیض ہو سکتا ہے؟ پردہ غیبت میں بھی رہ کے فیض پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو معصوم نے جواب میں فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے فیض پہنچتا ہے جیسے دوپہر کا وقت ہو نا اور سورج کے سامنے بادل آ جائے تو جیسے بادل پوچھ کے سورج ساری دنیا کو اپنا نور پہنچاتا ہے، امام زمانہ بھی بالکل اسی طرح پردہ غیبت میں رہ کر ساری کائنات کو فیض پہنچاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کا آقا موجود ہو نا اس کی زندگی غافل نہیں ہوتی، جس کا سربراہ موجود ہو وہ غافل نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ لکھا جاتا ہے نا، نام اعمال تمہارا، یہ جو صحیفہ درست ہو رہا ہے، کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر شام کو یہ دفتر ڈائری تمہاری امام زمانہ کی خدمت میں پہنچتی۔ آج آپ کے ماننے والوں نے فلاں کام کیا، آج ایسی نیکی کی، آج فلاں کار خیر کیا، آج فلاں برائی کی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ روزانہ روز مرہ کی ڈائری امام زمانہ کی خدمت میں جاتی ہے، اور جب ڈائری پہ نگاہ ہوتی ہے نا اور دیکھتے تیری نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، تیری برائیوں کو دیکھ کے رو پڑتے، کہتے غیروں نے بھی ہمیں تکلیف دی، غیروں نے بھی ہمارے احکام پہ عمل نہیں کیا، تو اپنا ہو کر اتنا غافل ہے۔ ہم تو تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تیرے محلہ والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں دیانت میں بے داغ ہے، امانت میں بے مثال ہے، کاش یہ شیعہ نہ ہوتا۔ امام فرماتے ہم تو تمہارے بارے توقع یہ رکھتے ہیں کہ تمہارے محلے سے آواز یہ اٹھے، اپنے نہیں۔ فرماتے تمہارا غیر تمہاری تعریف ہے، تمہارا غیر تمہاری تعریف کرے، تمہارا غیر یہ کہے کہ بھائی ہم بھی ہیں، مگر جو اس جعفری کا کردار ہے، اس علی والے کا جو کردار ہے، جو علی والے کی امانت ہے نا، جو علی والے کی عدالت ہے نا، جو علی والے کا اخلاق ہے نا، جو اس کا دامن پاکیزہ ہے، ایسا دامن کی پاکیزگی ہم میں نہیں، ایسے کردار کی عظمت ہم میں نہیں۔ اور بتائیے لطف امام کیا ہے؟ اس پورے سال کا نظام امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ امر جو پہنچتا ہے، اگر امر جس کے پاس پہنچتا ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر بھیجا کیوں؟ توجہ فرمائیے، ہاں اللہ امر بھیجتا
ہوتا ہے، لانے والے فرشتے ہوتے ہیں، لاتے ہیں امام زمانہ کے پاس. دیکھو امر کیا ہے، پورے سال کی روزی. آپ پڑھتے ہیں نا وہ رمضان کی دعاؤں میں، پورے سال کا رزق، فلاں کو اتنا رزق ملے گا، فلاں کو اولاد ملے گی، فلاں کے رزق میں اتنا برکت ہوگی. پورے سال کا پروگرام، پورے سال کا برنامہ جو شب قدر میں مرتب ہوتا ہے، اور آخری فیصلے کے لیے امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. اب وہاں امام کا کام کیا ہے؟ دستخط فرمانے سے پہلے جب ہمارا عریضہ چلا جاتا ہے نا، عریضہ بیچتے ہو نا بھائی، ہاں، جب عریضہ چلا جاتا ہے اور عریضے میں ہم واسطہ دیتے ہیں امام زمانہ کو ان کے اجداد طاہرین کا. جب یہ عریضہ پہنچا ادھر، وہ برنامہ پہنچا، پروگرام پہنچا، ہمارا دفتر پہنچا، ہمارے سال کا پروگرام پہنچا، ادھر ہمارا عریضہ پہنچا. امام نے دونوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور نگاہ کرنے کے بعد، معبود اس نے خواہش کی ہے اس کا رزق بڑھا دے، معبود اس کی اولاد بڑھا دے، معبود اس کے علم میں برکت دے دے، معبود اس کی دنیا سنور جائے، معبود اس کا انجام بخیر ہو جائے، معبود اس کی آخرت اچھی ہو جائے. یہ مجھے آقا سمجھتا ہے، مجھ سے سفارش کر رہا ہے، اس کا جو کوئی نہیں میرے علاوہ. کوئی ہے تمہارا بھائی؟ ہاں، امام زمانہ کے علاوہ کوئی ہے تمہارا؟ ہاں، جب کوئی نہیں ہے نا تو پھر اپنے امام کو پکارو. لوگوں میں اتنے ہیں نا عقیدت مند. ایران کا اہواز کے رہنے والا، علی ابن مہدیار، وہ علی ابن مہدیار کہ جسے پتا تھا کہ موسم حج میں امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. 20 حج کیے، توجہ فرمائیے، 20 حج کیے. ایک حج واجب تھا اور 19 حج صرف اور صرف امام زمانہ کی اشتیاق. امام زمانہ کی زیارت کے اشتیاق میں 19 حج. جب 19 حج کر چکا نا اور کسی حج پہ زیارت نہ ہوئی، عشق نہیں کیا. جب زیارت نہ ہوئی تو دل میں کہتا ہے قافلہ والوں سے کہا بھائی میں اس سال نہیں جاؤں گا. اور رات کو سوتے ہوئے دل سے کہتا ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. مولا میں نے 19 سال سفر کیا ہے بس اسی محبت میں کہ میرا سردار مجھے ملے گا، میرے آقا مجھے زیارت کرائیں گے. مولا 19 سال سفر کیا ہے مگر شرط زیارت نہیں بخشا. اچھا اگر نہیں چاہتے تو نہیں آتا. یہ کہہ کے سویا. ابھی سو ہی رہا تھا کہ کانوں تک آواز ٹکرائی، علی ابن مہدیار حجت کے گلے دے رہی ہو، حجت کے گلے دے رہے ہو. ہاں میں وعدہ کرتا ہوں آج سفر ملوں گا. آج سفر میں دیکھ سستی نہیں ہے زیارت امام زمانہ، سستی نہیں ہے زیارت. فرماتے آج سال زیارت ہوگی. اب صبح اٹھا، قافلہ والوں سے کہتا ہے چلتا ہوں. چلتے چلتے حجاز میں پہنچا، مینا میں گیا، سفر حج کیا، زیارت نہ ہوئی. اب تیاری ہے، رات آخر ہے. خیال کیا کہ چلو ایک طواف کر رہا ہوں. طواف کرنے لگا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں مشغول طواف تھا کہ میں نے کیا ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، اور وہ نورانی شخصیت کہہ رہی ہے کہ علی ابن مہدیار تم ہو؟ کہتا ہے حضور میں ہوں. کہاں سے ہے تم؟ کہنے لگا میں اہواز سے ہوں. اچھا تو بڑا خوش قسمت ہے تجھے تیرے آقا نے شرف زیارت کی اجازت دی. کہتا ہے جب میں نے یہ سنا نا تو مبہوت ہو کے کہتا ہے کون آقا، کون آقا؟ تو وہ بزرگ نورانی کہتے ہیں
کہ مگر تو چند آقا رکھتا ہے؟ کتنے آقا ہیں تیرے؟ تو جو پوچھ رہا ہے کہ کون آقا، کیا تیرے آقا چند ہیں؟ نہیں سمجھ گیا کہ امام زمانہ کے بارے؟ ہاں تو بھئی امام زمانہ نے وعدہ کیا ہے، آؤ جلدی نصف شب کے بعد آنا اور میں تمہیں یہاں سے لے کے چلوں گا، اپنے رفقا سے جدا ہو جاؤ، دوستوں اور ساتھیوں سے جدا ہو جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ کیا میں دوستوں کو نہ لے آؤں؟ توجہ توجہ، کیا میں اپنے دوستوں کو زیارت امام کے لیے نہ لے آؤں؟ تو کہتے ہیں نہ، انہیں نہ لے آنا۔ کیوں؟ انہا اسباب مہدی نیستان، وہ مہدی کی زیارت کے قابل نہیں، ان میں وہ خلوص نہیں، ان میں وہ تقویٰ نہیں، ان میں وہ زہد نہیں، ان میں وہ کردار نہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچ سنبھل، کسی اس طرح بیٹھ، ہر وقت اس طرح بیٹھ کہ امام زمانہ آ جائے نا، ان کی زیارت کے قابل بن جاؤں، امام زمانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل بن جاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کہیں کہ تو میری زیارت کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اب یہ پہنچتا ہے، کہتا ہے نصف شب کا وقت تھا، نماز شب پڑھی، اور اس کے بعد جب باہر نکلا تو میں نے دور سے دیکھا کہ خیمہ تھا سبز، اس خیمہ سبز پہ جب نگاہ پڑی تو وہ نورانی شخصیت کہتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ، میں امام زمانہ سے اجازت لے آؤں۔ یہ کہتا ہے کہ میں سواری کے پاس رکا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے آقا نے مجھے اجازت نہ دی تو کیا کروں گا۔ کبھی یہ تصور اور خیال، اور کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر آقا نے اجازت دے بھی دی تو جاؤں گا کیسے، سلام کیسے کروں گا، بیٹھوں گا کیسے، گفتگو کیسے کروں گا۔ میں نے ابھی تک امام زمانہ کو دیکھا نہیں، امام زمانہ کو پہچانتا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ بارگاہ امام میں کیسے جاؤں۔ کہتا ہے اسی سوچ میں تھا کہ وہ نورانی شخصیت واپس آئے، کہتے آ جا، خوشی کا موقع مل گیا، امام نے اجازت دی، بارگاہ امام میں حاضر ہوا اور امام فرماتے ہیں بیٹھ جا، فرماتے ہیں کہ میرے پاس 3 دن تک رہ۔ کتنا خوش نصیب، کتنا خوش نصیب ہے۔ فرماتے ہیں ابن ماضیہ، تو جو ہمارے دوستوں میں سے ہے، 20 سال تو نے سفر کیا ہے میری زیارت کے لیے، میں تجھے موقع دیتا ہوں میرے پاس رہ جا۔ جب 3 دن گزر گئے، اب فلسفہ دیکھیے کہ ہر ایک کو زیارت کیوں نہیں ہوتی۔ جب 3 دن گزر گئے امام فرماتے ہیں اب جاؤ۔ کہتے امام کا حکم تھا، اب بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اٹھ بھی نہیں سکتا۔ بیٹھ اس لیے نہیں سکتا کہ اجازت مل گئی ہے، حکم مل گیا ہے، اور ایسی شخصیت کو چھوڑ کے جاؤں کہاں۔ اب جو باہر نکلا، سواری کے پاس آتا ہوں، پھر پلٹ کے امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں اور رو کے کہتا ہے مولا کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، کیوں جاؤں، کدھر جاؤں۔ کہتا 3ری مرتبہ جب میں پلٹ رہا تھا میری آنکھوں سے خیمہ اوجھل ہو گیا۔ اب جو واپس آیا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ابن مہجال کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، اٹھتا ہے تو روتا ہے، بیٹھتا ہے تو روتا ہے، سوتا ہے تو روتا ہے، حال سے بے حال ہو گیا۔ اور جب لوگ پوچھتے ہیں ابن مہجال تیرا یہ حال بنا کیوں ایسا، کیسے تم سچے ہو، تم نے فرزند زہرا کو نہیں دیکھا، تم نے فرزند زہرا کو نہیں دیکھا۔ بتاؤ اتنی عظیم شخصیت کو دیکھنے کے بعد اب زندگی کا مزہ نہیں، زندگی کا مزہ نہیں۔ میرا وہ امام زمانہ ہے جس امام کو تم رونے آئے ہو نا، اس امام کو رونے والے 2 ہیں، ایک ہے سجاد اور ایک ہے امام زمانہ۔ امام زمانہ بھی خون روتے ہیں،
سجاد بھی خون روتے. میرا امام کہتا ہے زیارت میں یا جدہ لئن اخرتن یدہر عن نصرک، اگرچہ زمانہ نے مجھے تیری مدد سے دور رکھا، لأبقین علیک بدلت دموع دما، زمانہ نے مجھے تیری مدد سے دور رکھا، میں تجھ پہ آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. تجھ پہ آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. کہتے ہیں ایک عالم نے خواب میں دیکھا، مولا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ خون روتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کس پہ خون روتے ہو؟ علی اکبر کی جوانی پر. فرماتے اکبر ہوتا وہ بھی خون روتا، اس پہ میں خون روتا ہوں. مولا باپ کی جوانی پر. فرماتے میرے چچا ہوتے وہ بھی خون روتے جہاں میں خون روتا ہوں. مولا قاسم کی بے کسی پہ. فرماتے اگر وہ ہوتے تو وہ بھی خون روتے جس پہ میں خون روتا ہوں. کہتا پھر مولا علی اصغر کے بچپنے اور کم سنی پہ خون روتے ہو. فرماتے میرے گھر کا کوئی بچہ نہ سمجھ نہیں ہوتا، اصغر ہوتی وہ بھی خون روتے. مولا پھر مظلوم سید الشہداء کی مظلومی پر کہتے آج اگر حسین ہوتے وہ بھی خون روتے. مولا بتاؤ تو صحیح کس میں خون روتے ہو، کس بات پہ خون روتے ہو؟ میرا مولا کہتا ہے ہماری پردہ داروں کا بازار میں جانا، ہمارے پردہ داروں کا بازار میں جانا، پردہ داروں کے بازار میں جانے نے ہمیں خون رلایا. ازادار جب سجاد چلے ہیں نا یہاں سے، زینب کو سوار کیا، یہ ام کلثوم کو جب یہ بیویاں سوار ہوئی ہے نا، زینب کی نظر پڑی مقتل پہ. شہزادی کہتی ہے بھیا سلام ہو زینب کا، ماں جائے. میں کیسی بہن ہوں جس کے بھائی کا لاشا پڑا اور وہ چلی جائے، جس کے بھائی کے لاشے پہ کفن نہ ہو وہ بہن چلی جائے. بھائی میں دفن نہیں کر سکی، بھائی میں کفن نہیں دے سکی. یہ شہزادی نے ایک ایک کو سوار کیا. تاریخ بتاتی ہے یہی زینب تھی. ام لیلہ کو سوار کیا، ام رباب کو سوار کیا، ام فروہ کو سوار کیا، سکینہ کو سوار کیا، سجاد کو سوار کیا. ارے ایک ایک کو سوار کیا. اب بچ گئی ہے زینب، میری سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے روح علی آئی ہوگی. بابا بابا کون ہے زینب کو سوار کرانے والا؟ بلحیا کی ردا پہن کے چلی ہے زینب. یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے ایک منزل پہ رک گیا ہے قافلہ. جب رکا ہے نا قافلہ تو میری شہزادی پوچھتی ہے رک کیوں گیا قافلہ؟ کہتے حسین نہیں جاتے، حسین کا سر رک گیا، حسین کا سر رک گیا، حسین کا سر نہیں چلتا. سیدہ پوچھتی ہے مظلوم بھائی کیوں نہیں جاتے؟ زینب میں کیسے جاؤں، میری سکینہ گر گئی ہے، میری سکینہ گر گئی ہے، میں کیسے جاؤں؟ ارے یہ سننا تھا کہ سکینہ گر گئی. اب زینب اترنا چاہتی ہے، عباس نہیں جو زینب کو اتارے، علی اکبر نہیں جو زینب کو اتارے. ازادارو زینب اتری ہے اسی طرح سے اتری جیسے عباس اترے تھے، جیسے عباس اترے تھے. عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے اور زینب کے بازو بدھے ہوئے تھے.
آرام میں جگ رہی ہے زینب۔ سکینہ سکینہ بیٹی کدھر ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ چلتے چلتے ایک جگہ پہ دیکھا کہ کالے برقعے والی بیوی سکینہ کو گود میں لی پیار دے رہی ہے، سر کی مٹی کو جھاڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری سکینہ تو بابا کے سینے سونے والی تھی، کل جو بابا نہیں تھے کہاں سوئی کہاں سوئی؟ سکینہ کہتی ہے دادی اماں میں سوتی تھی بابا کے ہاں، اصغر سویا کرتے تھے ماں کے ہاں، کل سے ہمارا تبادلہ ہو گیا، اصغر بابا کے ہاں چلے گئے، میں ماں کے ہاں چلی گئی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر تو زینب پہنچی ہے نا، قریب جا کے شہزادی کہتی ہے بیوی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے میری سکینہ کو بتایا، سکینہ کو پیار کیا، سکینہ کو تسلیاں دی۔ ارے یہ سننا تھا زہرا نے نقاب الٹی، زینب ذرا پریشان، کس کا شکریہ کر رہی؟ تیری ماں زہرا بقیہ سے آئی ہوں، حسین سے وعدہ جو کیا تھا، حسین تو جا رہا ہے میں بقیہ میں نہیں رہوں، میں بقیہ میں نہیں رہوں گی بھائی ایک جملہ سن کے ختم کروں مجلس۔ اب آ گیا کوفہ۔ کون کوفہ؟ جس کوفے میں زینب شہزادی رہی ہے، وہ کوفہ کہ جس کوفے کی عورتوں نے علی ابن ابی طالب سے درخواست کی کہ مولا ہماری عورتیں چاہتی ہیں زینب کی زیارت کو۔ جب یہ سنا تھا نا تو میرے مولا نے فرمایا تھا میں خود نہیں بتاتا، بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، خود نہیں کہتا، بیٹی سے پوچھ کے۔ زینب کوفہ والی عورتیں تیری زیارت کو آنا چاہتی ہے۔ جب یہ سنا نا بی بی کہتی ہے بابا ان کا شاہانہ لباس ہوگا، ہم سیرت زہرا پہ چلنے والی ہیں، فرماتے نہ میری بیٹی وہ تیری شان کو پہچانتی ہے۔ جب یہ سنا بی بی نے اجازت دی، جب وہ آئی ہیں نا تو بی بی نے چادر بچھائی تھی، جب چادر کو دیکھا تھا نا کوفہ کی عورتیں ہٹ کے کہتی ہیں العیاذ باللہ اس چادر پہ ہم بیٹھے، اس چادر پہ ہم بیٹھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جس شہر میں سردار کو رہا ہو نا، معروف ہے کہ بادشاہ کابل کا تھا امان اللہ، جب اسے گرفتار کیا گیا تھا نا تو راستے صاف کرا دیے گئے تھے کہ اپنی ریت کو دیکھ کے کہیں گھبرا نہ جائے ریت کو دیکھ کے۔ ارے کوئی تو کہتا یہ وہی کوفہ ہے جس میں زینب شہزادی تھی، وہی کوفہ ہے جس میں زینب شہزادی تھی۔ ارے ادھر کوفہ آ گیا، اور جب کوفہ آیا ہے نا تو شہزادی ہے اسماعیل فرماتی ہے فضا جا شمر سے کہہ دے میں زینب ہوں، یہ کوفہ ہے، اتنے تک داخل نہیں ہوگی جب تک چادر نہ ہے۔ جب فضا گئی ہے نا شمر کے پاس، اس ملعون نے رخ پھیرا، جب رخ پھیرا تو فضا کہتی ہے ملعون میں تجھ جیسے نجس کے ساتھ گفتگو نہ کرتی، مجھے میری شہزادی نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ چادر مانگتی ہے، خدا کرے کوئی بہن بھائی کے قاتل سے سوال۔ جب یہ کہنا تھا کہ یہ ملعون کیا کہتا ہے، کہتا ہے فضا زینب سے جا کے کہہ دو آج شہزادی نہیں ہو، ابن زیاد کی قید ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، کس کی مجال ہے جو زینب کو لے جائے۔ جب یہ کہا نا، جب زینب کو جلال آیا، اس ملعون نے کیا کیا، تازیانہ لیا، جہاں کھڑے تھے نا سجاد کے قریب آیا اور میرے آقا کی پشت پہ کچھ دونوں کی سطریں لکھی۔ ارے جب سطریں لکھی سجاد کہتا ہے بابا بابا پھوپھی نہیں جاتی، مر جائے گا سجاد،
زینب کہتی ہے کیوں؟ اکبر یاد آ گئے، قاسم یاد آ گئے، جواب ملتا ہے نا زینب سب سو گئے کربلا میں، سب سو گئے کربلا میں، ایک میرا سجاد بچا، ایک میرا سجاد بچا ہے۔ زینب تو جاتی نہیں، میری نسل ختم ہو جائے، میرا مر جائے سجاد۔ یہ کہنا تھا۔ اچھا حسین تیری اجازت ہے چلی جاؤں؟ جب حسین نے اجازت دی نا، اب زینب نے اجازت دے دی اور یہ قافلہ جو ہی بازار میں داخل ہوا، جو بازار میں داخل ہوا نا، اب زینب نے جو دیکھا نا، حسین نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے آنکھیں بند کر لی، کہا میرے مظلوم بھائی حکم دیا، حکم دیا، آنکھیں بند کی، تیری کربلا کو زینب نے دیکھا، میرے جہاد کو زینب نے دیکھا، علی اکبر کو بنسی کھاتے ہوئے زینب نے دیکھا، قاسم کی لاش پیمان ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، سکینہ کے تماچے کھاتے ہوئے زینب نے دیکھا۔ حسین میرے جہاد کی منزل آئی، آنکھیں بند کر لی، جواب ملتا ہے زینب جو میرا جہاد تھا وہ سیرت علی تھی، میں مرد تھا، میرا مردوں سے جہاد، چادر زہرا کی وارث کا اور کوفہ کے ملول کا، بس یعلم الذین ظلموا أي القلب ينقلبون إلهي بحق المحمدية المحمودة وبحق العلوية العالية وبحق الفاطمية البيضاء وبحق الحسنية الحسنة وبحق الحسينية الغراء إلهي أنت عالم بسرائرنا فاصلحها وأنت عالم بحوائجنا فاقضها وأنت عالم بمهماتنا فاكفها وأنت عالم بذنوبنا فاغفرها وأنت عالم بأمراضنا فاشفها وأنت عالم بأعدائنا فأهلكهم يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا الشرعية كلية وجزئية اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي أنت تكشف السوء يا شافي الأمراض اشف أمراض المؤمنين اشفني واشف أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أرواح المؤمنين في سورة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم